السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زپ فائل کیا ہے؟ زپ فائل سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسے آپ سفر کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارا سامان آپ کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ کئی سارے سامان کو آپ ایک بیگ میں ڈالتے ہیں، الگ الگ کر کے نہیں لے کے جاتے، بلکہ ایک بیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کا چین لگا دیتے ہیں اور کندھے پہ ڈالتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ زپ فائل ہے۔ آپ کو کئی سارا فائل، کئی سارے فوٹو یا ویڈیو یا کئی سارے فونٹ اگر کسی کے پاس بھیجنے ہوں تو ہم اسے زپ فائل بناتے ہیں اور اسے کہیں بھیجتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس زپ فائل بنا کر کے آپ کے پاس کئی سارے فائل بھیجتے ہیں، اس کو زپ فائل کہا جاتا ہے۔ تو آئیے زپ فائل بناتے کیسے ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے اسے یوز کریں گے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ تو زپ فائل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جس فولڈر میں ہمارا پکچر ہو یا فونٹس ہوں یا اور جو بھی چیز جسے ہم زپ فائل بنانا چاہتے ہیں، تو سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ جتنی چیزوں کو ایک PNG میں ڈالنا ہے، یعنی جتنے سامان کو آپ کو بیگ کے اندر ڈالنا ہے، ان سارے کو ہم اس طریقے سے سلیکٹ کر لیں گے۔ وہ پکچر ہو، ویڈیو ہو یا جو بھی چیز ہو، اب ان چیزوں کو سلیکٹ کر لیں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں 3 ڈاٹ کا جو نشان ہے نیچے میں، وہاں پہ اوکے کریں گے۔ یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد آپشن آتا ہے کمپریس کا، کاپی ڈیٹیل اپلوڈ کے بعد کمپریس کا آپشن آتا ہے۔ اس کمپریس پہ اوکے کرنا ہے۔ تو یہ پوچھے گا کہ آپ کمپریس کر کے یعنی اسے زپ فائل بنا کر کے کس طرح رکھنا چاہتے ہیں، کسی الگ فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں یا اسی فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پیرنٹ فولڈر کر دیتے ہیں، تو اسی میں یہ اس طریقے سے اب اس زپ فائل کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے لکھ دیا قلم، اور اس کے بعد اب یہ بن گیا۔ اب اس میں ایک فولڈر بن گیا، اور فولڈر یہ دیکھیے یہ زپ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم کہیں سے بھی زپ فائل کو لوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو اسے انزپ کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ تو انزپ کرنے کے لیے بھی سمپل سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ زپ والے فائل پہ ہم اوکے کریں گے، اور اس کے بعد زپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، لیکن یہ ابھی کام نہیں کرے گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس زپ فائل کے اندر اتنا میٹر ہے، اتنی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ایکسٹریکٹ آل کرنا ہے۔ ایکسٹریکٹ آل کر دیں گے تو پھر سے وہی پوچھے گا کہ آپ جو ہے اس فولڈر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زپ فائل کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کو آپ کس فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اسی فولڈر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور فولڈر میں رکھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ان چیزوں کو ایک الگ سے فولڈر بنا لیتے ہیں، سلیکٹ فولڈر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد الارم والے میں کرتے ہیں اور ایکسٹریکٹ ہیئر کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اب ہم آپ کو باہر نکال کر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ الارم میں ہم نے کیا۔ اب یہ قلم نام کا فولڈر ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اور اب یہ کھل جائیں گی۔ اوکے، تو یہ اس طریقے سے ہم زپ فائل بنا بھی سکتے ہیں، اور زپ فائل اگر ہمارے پاس کہیں سے آئے تو ہم اس زپ فائل کو کھول بھی سکتے ہیں۔